اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کلاس میٹرک ہم پڑھ رہے ہیں سبق امید کی خوشی۔ اس وقت میں اس کا آخری پیراگراف پڑھ رہی ہوں اور اس کی وضاحت کر رہی ہوں، بغور دیکھیے گا۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ اس آخری پیراگراف میں مصنف سر سید احمد خان دراصل ایک واقعے کی طرف اور ایک پیغمبر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعے کا حوالہ یہاں پر دیا ہے۔ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے ایک نفرت کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو زیادہ محبت نہ دیں۔ ایک طرح کی حسد کا جذبہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک بہانہ بنا کر اپنے چھوٹے بھائی کو وہ گھمانے پھرانے شکار کے بہانے سے لے گئے، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کے اپنے والد کو یہ بتایا کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ ان کو کھا گیا ہے۔ بہرحال اس اندھیرے کنویں میں کئی دنوں تک حضرت یوسف علیہ السلام قید رہے۔ وہاں سے پھر ان کو ایک قافلہ قریب سے گزرا، اور اس قافلے کے غلاموں نے جب پانی کی تلاش کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ یہاں ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت تھے۔ تو وہ لوگ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے، تاکہ اس زمانے میں چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج عام تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس حسین بچے کو فروخت کر کے اس سے جو ہے وہ پیسے کمائیں۔ بادشاہ جو کہ عزیز مصر کہلاتا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگے داموں خرید لیا اور اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مختلف کاموں پر جو ہے وہ ان کو لگا دیا، لیکن یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر یعنی بہت زیادہ اس کے دل میں ان کے حوالے سے برے خیالات آنے لگے، اور اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور وہ اس طرح سے کہ جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو ان کا کرتا پیچھے سے زلیخا نے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا، اور یہ بات ان کی بے گناہی کا ثبوت بن گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔ لیکن عزیز مصر نے اپنے مشیروں کے مشورے سے مناسب یہی خیال کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح وہ قید خانے میں آ گئے، جہاں طویل عرصے تک ان کو رہنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہاں وہ بلا قصور جو ہے وہ قید میں رہے، اور اس وقت ان کا جو بہت ہی حسین چہرہ تھا وہ زرد پڑ گیا، یعنی پیلا پڑ گیا۔ بے یار و دیار، یعنی اب ان کا یہاں کوئی دوست نہیں تھا، اور دیار کے معنی ہے وطن کے، کہ وہ اپنے وطن میں نہیں تھے، اجنبی قوم میں تھے، اجنبی ملک میں تھے، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر ان کو اپنے والد کی یاد ستاتی تھی، ان کا غم ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ ان کے والد ان کی جدائی میں کس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ پھر قید خانے کی مصیبت، تنہائی، گہرا اندھیرا، اور پھر یہ کہ یہ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے ان کو سہنی پڑ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں ان کو انتہائی رنجیدہ رکھتی تھیں، وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے، مگر ان تمام انتہائی تکلیف دہ حالات میں، کٹھن حالات میں بھی ایک چیز تھی جو ان کے ساتھ تھی، اور وہ تھی امید کہ کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت اس قید خانے سے انہیں رہائی ملے گی، وہ بے قصور ثابت ہوں گے، اور یہ ساری تکلیفیں دور ہوں گی، وہ اپنے والد سے ملیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی امیدوں کو پورا فرماتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ بالآخر ان کے ساتھ جو قیدی تھے ان میں سے 2 کو رہائی ملی۔ ان کے زبانی حضرت یوسف علیہ السلام نے
کہا تھا کہ میری رہائی کی بات کرنا. خیر وہ شخص تو بھول گیا کہنا، لیکن بعد میں پھر جب ایک عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کی بات ہوئی تو اس قیدی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک قیدی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اس طرح سے اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور وہ قید خانے سے باہر لائے گئے. ان کی قید ختم ہوئی اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتائی، وہ تعبیر پوری ہوئی، تو انعام کے طور پہ، صلے کے طور پہ عزیز مصر نے ان کو وزیر بنا دیا، مالیات کا وزیر بنا دیا، اور یوں ان کو رہائی بھی ملی، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، اور بالآخر ان کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ہوئی. تو یہ مصنف نے ثابت کیا ہے کہ امید انسان کو ہر حال میں رکھنی چاہیے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. ابھی ہم یہیں تک رکھتے ہیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو اس سبق کی کچھ ایکسرسائز وغیرہ کرواؤں گی. اللہ حافظ.